سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تفکرات، پریشانیاں، مصیبتیں، حصول رزق، یہ زندگی کا سارا معاملہ ہے. اسی پر انسان کی زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے. اپنے ایک دوست کا بہت پرانا شعر یاد آتا ہے، تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار. تیرا خیال یاد خدا فکر روزگار، 2 دن کی زندگی میں بڑا اضطراب ہے. زندگی 2 دن کی غم 3 ہے انسان کے ساتھ. اور سینکڑوں غم ہے تیرے غم ساز کو. ایک اور چیز ذہن میں آتا ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. یہ زندگی نامی ان تمام چیزوں کا ہے. پریشانی کی طرف انسان جائے تو کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو پریشانیوں سے بیچارہ بچا ہو. بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے لڑکپن بڑھاپا، تمام اسی معاملے میں کسی نہ کسی پریشانی میں انسان غم میں دبا ہوتا ہے. تو وہی کیا زندگی جس میں انسان کی پریشانی ہو. فکرات دوسرا چیز جو ہے، تفکرات انسان کے فکر، عجیب فکر انسان پہ لاحق ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. غم روزگار، یہ بھی اپنی جگہ بہت بڑا ایک غم ہے انسان کے لیے. فکر ہے، روٹی کمانا، ضرورت پورا کرنا، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا حل کوئی نظر نہیں آتا. ابھی تک تو دنیا کے پاس کوئی حل نہیں نکلا اس کا کہ کسی پریشانی سے وہ مطمئن ہو جائے، کوئی فکر اس کا ختم ہو جائے. گولی آدمی ایسی کھا لے کہ جناب پریشانی ختم ہو گئی، یعنی اس کا معاملہ حل ہو گیا. یا نوکری نہیں ملتی تو اس کو گولی کھانے سے نوکری مل گئی. چیز ایسی ہے نہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی گزارنا بڑا محال انسان کے ساتھ ہے. یہ حقیقت ہے. تو بھائی یہی نہیں کہ صرف ہر عام آدمی اس چیز میں مبتلا ہے، بس اللہ والے نہیں ہیں، بے فکر ہیں. اللہ والوں کو بھی غم ہے، جیسے انہوں نے شعر پڑھا، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو. زمانہ ساز جو ہے ان کو تو ہزاروں غم ہے، جیسے میں بتایا آپ کو.
ایک تیرا غم ہے تیری ناساز کا، لیکن اللہ والے کو کیا غم ہوتا ہے؟ فکر آخرت کا غم ہوتا ہے۔ آزاد وہ بھی نہیں ہے، آزاد ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے، تسبیحات کرنے والا بھی نہیں ہے، قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے شعور اور عرفان جاگتا رہتا ہے اسی قدر خوف اس پہ طاری ہوتا رہتا ہے آخرت کا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اس سے مفر نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتا۔ ہر معاملے میں کسی نہ کسی معاملے میں انسان فکر مند رہتا ہے۔ حل جو ہے اس کا یہ بڑی چیز ہے کہ حل کوئی نہیں ملتا انسان۔ اب جس چیز کا کوئی حل نہیں ملے تو پھر وہ ایک ہی جگہ سے ملتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرف انسان رجوع کرے تو شاید کوئی حل نکل آئے۔ تو وہاں تو ایسا ہے کہ الحمدللہ صادق مصدوق کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تھے پوری کائنات کے لیے، عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو یقیناً ان کی بارگاہ سے اس کا شاید کوئی حل معلوم ہو جائے تو چلو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حل کر کے مسئلہ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے تو حق ہی نکلتا تھا، جو نکلتا تھا مستند، صادق، مصدوق۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ عاشق رسول بھی تھے، اس سے بڑے جو ان کا لقب دیا جاتا ہے عاشق سنت رسول بھی تھے۔ ظاہر ہے عاشق رسول تو وہی ہوگا جو عاشق سنت رسول ہوگا، اس کے بعد تو پھر ایک پہیے پہ گھوم رہے آدمی۔ تو ان کو عاشق کہا جاتا تھا، تو ظاہر جو عاشق تھے تو اسی درجے پر ان کو نبی پاک کی سنت سے بھی بہت عشق تھا، بڑے واقعات ہیں ان کے، عاشق تھے سنت کے۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ جس وقت نبی پاک کا دربار لگتا، صحابہ کرام بیٹھتے، مجلس کرم ہوتی ہے الحمدللہ، تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ تمام صحابہ میں یہی ایک صحابی تھے کہ وہ جیسے جیسے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے موتی جھڑتے جاتے تھے یا وہ جمع کرتے جاتے تھے، جو بھی گفتگو کے دوران آپ سے بات ہوتی آپ اس کو تحریر فرما لیتے تھے اور تحریر کرتے جاتے تھے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ آپ جو یہ چیزیں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تو صحیح ہے، لیکن آنے والے زمانے میں لوگ پھر کنفیوز نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے باتیں نکلتی ہیں تو کبھی غصے میں بھی نکل آتی ہیں، کبھی مذاق کے پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سب چیزیں لکھ دیتے ہیں تو یہ کیسے اس کو فرق محسوس کر سکیں گے کہ یہ کیا چیز تھی اور یہ کیا چیز تھی؟ تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو جب لکھنا بند کر دیا تو نبی پاک نے اس کو نوٹس لیا، اب دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ تم تو لکھتے تھے بھائی میری باتیں، کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات بیان فرما دی کہ حضرت معاملہ ایسا ہے، صحابہ کرام نے یہ بات کی۔ تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے اور کچھ نہیں نکلتا۔ غصہ ہو وہ بھی حق ہے، مزاح ہو وہ بھی حق ہے، حق کے علاوہ اس زبان سے کچھ چیز نکلتی ہی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیونکہ سرکار دو عالم کا مذہبی پہلو ہے، مذہبی پہلو تھے، تو وہ بھی تھا مذاق، لگتا مزاح تھا، لیکن اس میں بھی حق موجود ہوتا تھا۔ جیسے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے آپ اونٹ دے دیں، اونٹ عطا فرمائے مجھے دے دیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ بچہ میں لے کے کیا کروں گا، میرا تو سفر بہت دور ہے، تو بچے نے میرا سامان بھی نہیں اٹھانا ہوگا، تو سامان میرا کافی ہے، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے کہا میں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ پھر کہا آپ نے، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں تو اونٹ کے بچہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ کہنے لگے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اونٹ کا بچہ نہ ہو؟
جتنے جھوٹ ہوتے ہیں تو حق بھی تھا، مزہ تھا لیکن حق موجود تھا. تو ایک صحابی تھے ذوالجدین، ان کا لقب دیا گیا تھا. ان کے لمبے ہاتھ تھے ذرا، تو آپ نبی کو سنو ان کا لقب ہی یہ دے دیا ذوالجدین. اسی نام سے پکارتے تھے آپ، ذوالجدین کے نام سے. یعنی کیا؟ دو ہاتھوں والے. جب بھی کوئی بات آتی ہے، ایک حدیث بڑی زبردست، اس کا نام ہی حدیث کا یہ ہے، حدیث ذوالجدین کہا جاتا ہے اس کو. خیر وہ حدیث میں کروں گا تو لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو حدیث ہے اسی ان کے نام پر ہے. تو دیکھیں عاشق اور محبت کیسی تھی نبی پاک سے. تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ ذوالجدین. تو یہ تو کہا جاتا ہے نبی پاک نے آپ کو کہا تھا اپنا نام تو کوئی بتاؤ، ہم نام لیں تمہارا. کہنے میرا نام وہی ہے جو سرکار نے رکھ دیا، اس کے علاوہ تو مجھے ہی نہیں پتا میرا نام کیا ہے. اسی سے حدیث ہے ذوالجدین کا حدیث ہے. تو ان کو بھی نبی فرمایا کہ دو ہاتھوں والے. تو یہ بھی مزہ تھا لیکن دو ہاتھ موجود تھے. حسن فرماتے ہیں کہ مجھے فرماتے تھے نبی کہ دو کانوں والے، اور کان موجود تھے، حق موجود تھا، مزہ موجود تھا. یعنی حق زبان سے نکلتے ہی حق تھا. ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو سرکار نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ لگی رونے کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، تم مر جاؤں گی، تو میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. انہوں نے پھر یہ کہا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. اور رونا شروع کرتے ہیں کچھ. تو نبی فاہم سنایا کہ بھائی بوڑھی عورت نہیں جائے گی، جتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ جوان ہو کر جنت میں جائیں گی. تو یہ تھا حق نکلتا تھا نبی پاک زبان سے. جو مسئلہ گیا بات پوچھی گئی، مسئلہ نہیں مسائل ہی حل ہو گئے. اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، جس طرح میں نے عرض کیا، کوئی مجھے اس کو حل کر کے دکھائے. یہ تفکرات کیسے ختم ہوں، ہماری پریشانی کیسے ختم ہوں، رزق کے مسئلے کیسے ختم ہوں. ان تمام چیزوں کے ساتھ زندگی ایک مہمہ بن جاتی، مصیبت بن جاتی. اور جو ہے ہماری، پھر اس کے لیے ہم سارے ڈھونڈتے ہیں، الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، غلط راستوں پہ جاتے ہیں، غلط کام شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو خرافات شروع ہوتی ہیں وہ پتہ ہے زندگی میں، کرائم شروع ہو جاتے ہیں، بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بری حرکتیں انسان کرنے لگتے ہیں، حرام حلال کا پتہ نہیں چلتا. مشکات کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں تین چیزیں ہیں، تفکرات، پریشانیاں، مصیبتیں، رزق. تین مصیبتیں ہیں. میں تمہیں اس کا حل بتاؤں؟ نبی یہ مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا. فرماتے ہیں کہ جو ان تین چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. جو ان تین چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، میرے خیال سے پوری دنیا ہی ہوگی اس معاملے میں. تو کوئی ہوگا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہ ہو. یہ تو اتنی بڑا تریاق مل جائے گا نا، الحمدللہ. چیز ایسی زبردست چیز مل رہی ہے اس وقت، الحمدللہ، کہ جس عمر حصے میں مل جائے تو کچھ سکون تو ہو جائے گا. موت تو آرام سے انسان کی آئے گی. کیونکہ میں نے پہلے کہا اس زبان مبارک سے جو چیز نکلے گی وہ بالکل صادق و مصدوق ہوگی، مہر سٹیمپ لگی ہوگی کہ ہے ایسے ہی جیسا کہ نبی نے بتا دیا. سوال پیدا ہوتا ہی نہ کہ اس بات سے انسان کے تفرقات ختم نہ ہو جائیں، پریشانی ختم نہ ہو جائے، رزق نہ ملے، ہو نہیں سکتا. میں آپ نے کہ تین چیزیں جو ہیں، جو چیز ختم کرنا چاہتا ہے وہ انسان کیا کرے، وہ عورت کیا کرے، وہ مرد کیا کرے؟ کثرت استغفار کرے پابندی کے ساتھ. کتنی چھوٹی بات ہے. کثرت استغفار پابندی کے ساتھ اختیار کر لے. اللہ نہیں فرماتے ہیں اس کی پریشانی بھی ختم ہو جائیں گی، تفرقات بھی ختم ہو جائیں گے، اور رزق ایسی جگہ سے ملے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو رزق عطا فرما دیں گے. تو یہ ہے استغفار. بڑی فضلیت آئی ہے اس کی، بہت زیادہ. استغفار جو ہے اس کا خیال یہ رکھیں کہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ بھئی ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر استغفار کرتے ہیں گناہ ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، یہ غوث کے لیے بھی ہے، قطب کے لیے بھی ہے، ابدال کے لیے بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہے. لازم ہے، مست ہے کرنا. صرف گناہ گاری کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے لازم ہے استغفار. کیسے؟
کہ گناہوں کے لیے تو ہم کرتے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہم سے ہوگی، لیکن عبادت کے ساتھ کیوں کیا جائے؟ ہر عبادت کرنے والے کو چاہے کسی مقام پر بھی ہو وہ کیوں کرے؟ وہ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں عبادت مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اس کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی ہے ہی نہیں ایسا معاملہ کہ جو کہہ دے کہ میں نے اللہ تیری شان کے مطابق عبادت کر لی، میں نے نماز پڑھ لی، میں نے تلاوت کر لی، میں نے حج کر لیا۔ کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کتنے درجے کا ہو آدمی، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے اس سے۔ تو اس کوتاہی کے لیے انسان کی اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں نماز پڑھی لیکن نماز کا تیری شان کے مطابق نہ سجدہ کر سکا۔ اور ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں، ایک وہ نماز، ایک یہ نماز کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد اس کا احساس کر کے استغفار کر لیں تو وہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو استغفار نہ صرف یہ کہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو ہماری عبادات ہیں ہم جو کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہم استغفار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ پابندی کے ساتھ کسی بھی عمل کے بعد انسان یہ ضرور کہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ نیت باندھے اس چیز کی کہ اللہ ہم نے یہ فعل کیا ہے، ہم نے یہ عبادت کی ہے، ہم نے یہ ذکر کیا ہے، ہم نے تسبیحات کی ہیں، ہم نے روزہ کیا ہے، کوئی بھی نیک عمل، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خیرات دی ہے، کسی کے لیے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہم نے جو کیا ہے اس نیک عمل کو سٹینڈرڈ تک ہم نہیں پہنچا سکتے، قبولیت تک نہیں لے جا سکتے، لیکن جہاں وہاں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار ہم نے کر لی، کم سے کم اگر 3 دفعہ بھی آدمی استغفار کرے تو کام بن جاتا ہے اس کے۔ کتنی بہترین بات ہے۔ تو آج کے بعد تو یہ ہم پلے باندھنے کے ہر چیز کے بعد استغفار کا نعرہ مارنے کا اللہ تعالیٰ، اور نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نیت ضرور رکھنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے فیل کی ہے یہ میں اس نیت کے فیل کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ اس گناہ کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجبوراً انسان کو ہر حالت میں جو ہے استغفار کا جو محتاج ہے۔ اور اگر پابندی کے ساتھ استغفار کر لے، پابندی اختیار کر لے، پابندی سے کیا مراد ہے کہ صبح اور شام استغفار کر لے، کوئی تعداد نہیں ہے اس کی، حسب توفیق استغفار پہ قائم ہو جائے انسان تو کیا ہے وہ پابندی ہو جائے گی۔ استغفار پابندی کے ساتھ اور گناہوں سے انسان بچتا رہے تو الحمدللہ نہ تفکرات رہتے ہیں، نہ پریشانیاں رہتی ہیں، اور نہ ہی کسی رزق کے بارے میں انسان کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں نہ کہیں سے ایسا مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ اس کا کام بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میرا کام کیسا بن۔ ایک بزرگ کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک بزرگ تھے، تو ہونا تو تمام ہی مومن کو چاہیے، لیکن اللہ والوں کی خاص طور پہ یہ شان ہوتی ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، احتجاج ظاہر نہیں کرتے، مانگتے نہیں کسی سے، حرام ہے مانگنا، یاد رکھیں۔ سخت اصرار کی حالت میں بقدر ضرورت مانگنا جائز ہے، علماء کرام کہتے ہیں۔ سخت اصرار کیا، بہت سخت ضرورت ایسی آ جائے کہ انسان بہت ہی مجبور ہے، اس حالت کے اندر بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے، ورنہ عام حالت میں جیسے مانگنا جو ہے وہ کیا ہے، حرام کہا جاتا ہے اس کو، اور بزرگوں کی شان ہی نہیں ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کو خوش پوش کہا جاتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے صدقات دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کو پہنچانا، ان کو دینا اصل صدقہ ہے یا اصل زکوٰۃ ہے، اور اصل جو ہے خدمت ہے کسی انسان کی، تو کبھی نہیں مانگیں گے، لیکن یہ خود دیکھنا پڑتا ہے انسان کو، یاد رکھیں، بھینا ہونا پڑتا ہے کہ ہیں خوش پوش، نظر نہیں آئیں گے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے کہ کئی کے دن کے بچوں نے کبھی گوشت کا نام ہی نہیں لیا ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی کیا چیز، روٹی کیا ہے، سالن کیسے بنتا ہے، چکن کس چیز کا نام ہے، ضروریات زندگی سے محروم ہوتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں تو الحمدللہ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، اس انتہا حالت میں باقدر ضرورت پہ سوال نہیں کرتے۔ الحمدللہ ایسے آپ مجھے تو نظر آئے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل سے، اور ایسے لوگوں کی تلاش جاری رکھنا چاہیے انسان کو، ان ایسے لوگوں کو دینا بھی چاہیے کہ جو مانگے نہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو، میں وہ طریقہ جو بتایا ہے، طریقے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کتنے طریقے بتائے ہیں کہ ضرورت تو میں پوری کر دوں گا، دنیا کے پیچھے کیوں جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو تو یہ تھا، شان یہ تھی۔ اب کئی دنوں سے گھر میں فاقہ، پریشانی،
بچے چھوٹے تو کچھ نہیں سوال، بس جا رہے ہیں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں. بیوی بیچاری پریشان. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ 2 ریال میں نے صدیوں کے جمع کیے ہوئے ہیں بہت مشکل سے. اب یہ 2 ریال ہیں، آپ ایسا کریں کہ 2 ریال لے جائیں اور بچے بے-انتہا ملک گئے، اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آٹا لے آئیں تاکہ میں روٹی بناؤں اور ان کو کھلاتا ہوں. اچھا ہمارے پاس 2 ریال جمع تھے. کہتا ہاں میں نے کیے ہوئے تھے جمع. عورتیں کر لیتی ہیں، اچھی عورتیں ایسی بیچاری کہیں نہ کہیں سے بچا کے اپنا گھر کی جو اچھی خواتین ہوتی ہیں، یعنی خواتین کی ایک صفت بتائی ہے جو حدیث کے اندر آتی ہے، جو نبی پر کی ایک عورتوں کی خاصیت بتائی ہے کہ وہ کافی فائش شعر ہوتی ہیں، اپنے خاوند کے پیسوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ ان کی ایک صفت ہوتی ہے. بے جا فضول خرچ میں نہیں جاتے، پیسہ کرتی ادھر خرچ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ فائد شعری ان کے ایک ان کی خصوصیت ہوتی ہے، خاصیت بتائی ہے اچھی عورتوں کے لیے. اچھی عورتیں ہوتی ہیں، گھر چلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، کفایت شعر ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ جو تھا رکھا کہ یہ 2 آپ درہم لے جائیں، یا درہم اس زمانے میں درہم ہوتے تھے، اور جا کر اب بچوں کے لیے کچھ آٹا لے آؤں گا. ٹھیک ہے، وہ بیچارے چلے. اب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے اس دنیا کے اندر بھی، کہ ایسے جو حالات سے انسان گزرتے ہیں، جب اللہ طرف انسان چلتا ہے، یاد رکھیں اللہ کی طرف قدم اٹھتے ہیں، اور جب وہ استقامت پکڑتا ہے تو ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش اللہ کی طرف سے چلتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور مزہ دینے کے لیے. یہ بھی مانی جاؤ یار بات، اور لطف آتا ہے اس کو. دنیا والے تو گھبراتے ہیں، اللہ یاری کیا کر رہا ہے، اور اس کو تکلیف کے اندر مزہ آتا ہے اس کو. تو وہ بیچارہ بھی 2 4 5 6 قدم آگے گئے تو دیکھیں کہ بچہ رو رہا ہے، بچہ کھڑا رو رہا ہے، چھوٹا بچہ. تو وہ کیا بات، کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا میرا مالک نے مجھے 2 ریال دیے تھے، اور راستے میں جا رہا تھا اور میرے سے گر گئے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا، میں واپس جاؤں گا اس کو بتاؤں، وہ مجھے مارے گا. اب چاہتا ہوں تو میری مصیبت ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، کہاں جاؤں. 2 ریال تو پتہ نہیں میرے سے کہاں گم ہو گئے. درہم. اور رو رہا ہے بیچارہ، مجھے میرا مالک مارے گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، سزا دے گا. کیا وہ تو یقین نہیں کرے گا میری بات پہ کہ تو نے گم کر دی. اچھا ادھر کیا حال ہے اور ادھر کیا حال ہے؟ 2 ریال نکال کے اس کو دے دی، اپنا غم بھول گیا، اس کو دے دی. یہ ذکر وغیرہ جو ہم کرتے ہیں نا، جب تک یہ صفت پیدا نہ ہو جائیں، یہ صفات، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تو وہ طوطے والا ذکر ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب تک وہ انسانیت اور اخلاقیات اس بلندی پہ نہ آ جائیں، اس پہ حسن والا معاملہ نہ بننے لگے، دل اتنا نرم نہ ہو جائے، جس طرح میں آپ کو اپنی مثال دی ہے، سمجھے اس وقت تک ذکر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ذکر شکر نہیں. یہ تو ایسی عادت ہے. ذکر سے یہی اثرات ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر سے بننا شروع ہوتی ہے، انسانیت عروج پہ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے حسن آنا چاہتا ہے. یہ ہمیشہ آپ اور میں اس چیز کو ضرور کمپیئر کیا کریں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے کچھ ہمیں تبدیلی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. ابھی کھوتے کا کھوتے ہی ہیں، وہیں کے وہیں اٹکے ہیں. کولو کا بیلنس چل رہا ہے کہ بس تصویر بڑھے جا رہی ہیں، لگے جا رہے ہیں ذکر میں. الحمدللہ ایک چیز سامنے نظر آتی ہے، ثواب ہو رہا ہے، ثواب تو ہو رہا ہے. لیکن یہ سوچیں کہ جس لیے اصل مقصد ہمیں ذکر کا جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، کہ دل میں ہمارے لیے یہ کیفیت اتری ہیں، یہ چیزیں آئی ہیں، غصہ کم ہوا ہے، تکبر نکلا ہے، بغض نکلا ہے، حسد. مطلب فرق کیا ہے ایک ذاکر میں غیر ذاکر میں؟ فرق کیا نظر آیا؟ اگر ایک ذکر کرنے والا ہے، صبح بھی کر رہا ہے، شام بھی ذکر کر رہا ہے، اس مسجد میں بھی جا رہا ہے، اس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اور ایک آدمی ذکر نہیں کر رہا، تو دونوں میں فرق کیا آیا کہ جب ایک جگہ پہ دونوں کھڑے ہیں، اس میں بھی تکبر نظر آ رہا ہے، اس میں بھی تکبر نظر آ رہا ہے. وہ بھی کنجوس ہے مال خرچ کرنے میں، اور وہ بھی کنجوس ہے مال خرچ کرنے میں. اس میں سارے وہ نقائص موجود ہیں، اس میں نقص موجود ہیں. تو فرق کیا ہو گیا اس میں؟ اللہ ہو رہا ہے. ایک ذکر کرنے والا تو ایسا انسان ہے کہ اس کے اندر سے ذکر بولتا ہے. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ فَاذْكُرُونِي، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے
یاد کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ جب ہر وقت تیرا ہر قدم، ہر فعل، ہر قدم، جب جو بھی تو اٹھاتا ہے اس وقت تجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ منع کیا ہے یا اس کو اجازت دی ہے. ہر فعل، ہر قدم زندگی کا جب اس کا ہوگا ایسا، وہ کہے گا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا اللہ کا حکم نہیں میں کر رہا ہوں یا چھوڑ رہا ہوں. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فذکرنی، تو مجھے یاد کر رہا ہے. گناہ کرتے بھی تو نے مجھے یاد کیا ہے، چوری کرتے بھی تو نے مجھے یاد کیا ہے، گندے کام کرتے بھی تو نے مجھے یاد کیا ہے، تو مجھے بھولا نہیں ہے. جس وقت شیطان نفس تو یہ کام کرا رہا تھا تو فوراً تو نے مجھے یاد کر لیا، نہیں اللہ ناراض ہو جائے گی، اللہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور تو نے اس کام کو چھوڑ دیا. اس کو کہتا ہے فذکرنی، یقیناً تو نے میرا ذکر کر دیا، یقیناً تو نے میرا ذکر. اس کو کہتے ہیں ذاکر. بھائی ایسے ذکر، ہم نے ذکر کرنے والا بننا ہے کہ جس ہم اس کو کہتا ہے کہ جب تو یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، جب یہ ذکر کر ہوتا ہے فذکرنی اذکرکم، اس وقت میں تیرا ذکر کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت نہیں جس وقت تصویر تو کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز نہیں بتا رہا، یہ تصویر والا ذکر پہ نہیں اللہ یاد کرتا، اس وقت کرتا ہے کہ جس وقت گناہوں میں تیرا نفس تجھے گھسیٹ رہا ہے، بری کیفیت پہ تجھے لے کے جا رہا ہے، ایک غیر شرعی کام کرنے کی تجھے مجبور کر رہا ہے، لیکن پورا زمانہ تیرے سامنے آ رہا ہے، پوری کنڈیشنیں تیرے سامنے آ رہی ہیں، تو ہر پردے، ہر دیوار کو گراتا ہوا کہ اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، تو نے یہ کام کر لیا، تو کہتا ہے فذکرنی، تو نے مجھے یاد کر لیا. اور جب تو نے مجھے یاد کر لیا تو کہتا ہے فذکرنی اذکرکم، میں نے بھی تجھے کائنات میں یاد کر لیا. اللہ کی یاد کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اس حالت میں جب تو مجھے یاد کر رہا ہے، ایک گناہ کو تو میرے خاطر چھوڑ رہا ہے، میری وجہ سے رک رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میری یاد کیا ہوگی کہ پوری کائنات تجھے پہچان جائے گی اور تیری ضروریات احتیاج کو پورا کرے گی. اللہ اس کو کہتے ہیں فذکرنی اذکرکم. تو اللہ والے تھے، دل بنا ہوا تھا ان کا الحمدللہ، انہیں تکلیف نہیں دیتے. وہ اپنے گھر کو بھول گئے، بچوں کو بلکتا ہوا بھول گئے، ہفتے سے کھانا نہیں کھایا، بیوی کے اس جمع کرنے کو بھول گئے کہ اس نے کیسے جمع کیے ہوں گے. ہم تو آج اپنی کیفیات کو دیکھتے ہیں، مال جمع ہے ہمارے پاس، اتنا پیسے، یہ وہ، 500 دے دو، 300 دے دو، 400 تک کر دے، 200 تک نکال دے، وہ گڈی لے لے، اس بچے نے گڈی توڑ دی، دوسری گڈی لے لے، تیسری. ایک یہ کیفیت، ایک یہ زندگی ہے. کیا یہ دونوں برابر ہوں گے آخرت میں؟ اللہ کے یہاں تو بڑا انصاف ہوگا. یہاں کچھ دینا ہی پڑتا ہے، یہاں کچھ قربانی کرنی ہی پڑے گی. جب یہاں قربانی کریں گے تو وہاں اس کا صلاح انسان اللہ پاک انسان کو عطا فرمائے گا. تو یہاں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ بھائی اگر یہاں کمی ہو رہی ہے اس چیز سے، پرواہ نہ کریں، اس زندگی میں اس کا بدلہ اللہ پاک ضرور دیں گے. ورنہ ہمارا کیسے مقابلہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا کیسے برابر ہو سکتا؟ اندھیرا اور دھوپ برابر ہو سکتی؟ اندھا کیا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسی انسان دوسرے انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ جس وقت اپنے سب خاندان کو بھول گیا، بچوں کو بھول گیا، سب کو بھول گیا، اور 2 جو ریال تھے اس کے پاس، 2 درہم، وہ پوری کائنات تھی اس کی، اس نے اس کو دے دیا بچے کو روتا دیکھ کر. تو کون تھا اس بچے کو روتا دیکھ کر بھیجنے والا؟ کون تھا؟ اللہ کی ذات تھی جس نے بھیجا تھا. کہتا میں یہ تو دیکھوں اب میرا یہ کتنا عاشق ہے، یہ مجھے کتنا چاہنے والا ہے، یہ تہجد میں نعرے مارتا ہے، کتنا ذکر کرنے والا ہے، اور دیکھو تو صحیح قربانی دیتا ہی نہیں دیتا. لیکن وہی پکے اللہ والے نے دے دیا. اب 2 ریال تو دے دیے، دینے کے واپس اب کیا ہوگا؟ تفکرات، یہ ہیں تفکرات، پریشانی، رزق، 3 چیزوں نے گھیر لیا ان کو. بھائی یہ تو بڑا برا کام ہو، کیا کرنا چاہیے؟ چلے، کہا کہ جانا تھا مسجد، کیوں؟ مسجد میں چلے گئے، ظہر پڑی، واپس کیسے گھر جاؤں؟ سوچا کہ میرا خیال ہے بھائی کیا تو پھر تو پڑیں گے جوتے اچھے خاصے، بیگم تو اس کو پکڑ لیں گے ہمیں، تو کہ کیا کس کو تو دے ریال. میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کو جاؤں، شام کو یہیں پر مغرب کی نماز پڑھ کے اور پھر جاؤں، تاکہ بچے بھی سو چکے ہوں گے، وہ بھی اپنے ٹھنڈی ہو گئی تھوڑی بہت، اور چپکے سے جا کے لیٹ جاؤں گا میں عشاء پڑھ کے. پھر دیکھی جائے گی صبح جب ہوگی. ہاں یہ صحیح ہے. یہ ترکیب کے تجرب. وہ مسجد میں جا رہے تھے تو دیکھے ان کا دوست مل گیا. کہتا بھائی کیا بات ہے؟ کہتے بس بڑے دنوں کی ملاقات ہوئی. کہتا آؤ بھائی ہمارے پاس چلو، ہمارے ساتھ آؤ. ان کے ساتھ چلے گئے تو دوست گھر لے گیا. وہ بڑی تھا، بڑی سمجھتے ہیں، کارپینٹر تھا. تو کارپینٹر جو چیزیں بناتے ہیں اس کی برادہ وغیرہ جو ہوتا ہے جمع کرتے رہتے ہیں نا
اکثر، اور پھر بھیج بھی دیتے ہیں بھی جاؤ یہ چولہے وولے چلتے ہیں ہمارے یہاں. تو بیٹھے اپنے بیچارے ان کو دھیان کیا کہ بھائی اب تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ استغفار ہے. مسجد میں جی کہا تھا، مسجد میں استغفار شروع کی تھی تو ان کا دوست مل گیا تھا ان کو جو ان کو گل لے گیا، تو انہوں نے استغفار کی رٹ لگائے رکھی الحمدللہ. مصطلح لیا اپنے دوست سے بھی اور وہاں استغفار کی کثرت کر چکے ہیں. ہمیں اللہ ہو جی اللہ مخرج وہاں سے اللہ پاک کے نام لیتے. جب رات ہونے لگی فارغ ہوئے تو کہنے بھائی اچھا میں گھر چلتا ہوں. پروگرام بھی ان کا یہی تھا. تو اس نے کہا بھائی آپ اتنے دن کے بعد میرے پاس آئے تھے، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو میرے پاس پتہ ہے اور کچھ چیز ہدیہ تو ہے نہیں دینے کے لیے، یہ برادہ ہے یہ آپ لے جائیں. تو آپ کے کھانے پکانے کا میں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، ایک تو بیچارے روٹی ہی نہیں اور ساتھ میں وہ روٹی بنانے کی تیاری دے رہے ہیں کہ یہ تم لے جاؤ برادہ ساتھ لے جاؤ. تو پہلے تو جھسکے کہ یہ اچھا اور جوتے کھانے والے معاملہ ہے، تو بھائی وہ آٹا مانگ رہے ہیں اور یہ برادہ دے رہے ہیں مجھے کہ چولہا چلنے والی چیز کا کس پہ چلے گا چولہا. تو خیر وہ بہت اخلاص سے دے رہے تھے. وہ گئے انہوں نے کہا بھائی بوری بھر لو، انہوں نے بوری بھر لی، بھر کے چلے گئے. مغرب کا ٹائم تھا. آہستہ آہستہ گھر میں گئے اور جا کے دیکھا بیگم بیٹھی، کیا بات نہیں کی، اور بوری کونے میں ڈال کے وہ سیدھے مسجد، پھر مسجد چلے گئے اپنی شاہ کے لیے. پھر استغفار شروع کر دیا اللہ تعالیٰ استغفار استغفار استغفار. اب ڈرتے ڈرتے عشاء پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جناب پہلے آہستہ دروازہ کھولا، جھانک کے دیکھا کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. تو دیکھا رونق لگی ہے، اور جا کے کونے میں بیٹھ گئے کہ بھائی اب شروع ہونے والا ہے کام تھوڑی دیر میں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کیا ہے ہاتھ پاؤں دھوئیں، دیر کیوں کریں؟ انہوں نے ہاتھ دھوئیں. کھانا تیار ہے کھانا. اور یہ بتائیں کہ یہ آپ آٹا کہاں سے لے کر آئے تھے؟ آٹا کون سا سوچ رہے کہتے کس چکی سے لے کر آئے تھے؟ آئندہ ہمیشہ اسی چکی سے لے کے آیا کریں. اتنا لوچ اتنا اچھا پکا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر مکھن ڈلا ہوا ہے، اور وہ لذیذ روٹی پکی ہے کہ آج تک زندگی میں نے کبھی نہیں ایسی کھائی. جلدی کریں ہاتھ دھوئیں کھانا کھائیں. انہوں نے کہا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. نبی نے تو فرمایا تھا کہ بھائی ان چیزوں استغفار ختم کر دیتی ہے. ایک دم ان کا کیا میرا کام بن گیا. ہاتھ دھویا جناب، انہوں نے وہ روٹی نوش فرمائی جو جنت کی روٹی تھی. وہ برادہ کیا بن گیا؟ جنت کا آٹا بن گیا. تو میرے بھائی یہ حقیقت ہے لیکن حقیقت میں مبنی ہے. زندگی کوئی کام انسان رک نہیں سکتے. یاد رکھیں جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اگر ان ارشادات کو ہم سمجھیں اور ان پہ عمل کریں، خدا کی قسم ایک مومن کی زندگی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. استغفار بہت بڑی چیز ہے، اس میں بڑے علاج ہیں. تو ایک فائدہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بہت فائدہ ہیں. بس کے لیے پابندی اختیار کریں. اچھا وظیفہ ملا ہے تو دن کے اندر اس کو ضرور 2 چیزوں پر کرنا ہے. کس چیز پر؟ گناہ پر تو ہوئے گی ہر وقت، لیکن کیا ہے کہ جب کوئی نیک اور اچھا عمل کرے انسان، اس کے بعد بھی استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.